اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں قرآن کریم کے متعلق ابتدائی باتیں کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جائے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے مضامین باہم ملے ہوئے ہوں. اسی طرح سورت کا معنی ایک صحیفہ، آیت کا معنی نشانی. اس کے بعد قرآن کریم کے نام تو قرآن مجید کے اندر کافی سارے موجود ہیں، جن میں سے ایک دو نام کل ہم نے پڑھے تھے. قرآن کریم کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المہیمن. جیسے مہیمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے، المؤمن المہیمن. مہیمن کا معنی ہوتا ہے ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا، ساری نظام کو کنٹرول کرنے والا، نگرانی فرمانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہی نام قرآن کریم کا بھی ہے. انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن نازل کیا یہ بھی مہیمن ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا نام جب مہیمن ہے تو ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا، اور قرآن کریم کو جب مہیمن کہا جائے گا تو ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی کتاب. یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو کتاب اللہ سے اوپر جائے، بلکہ کتاب اللہ ہی ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والی ہے. آسان لفظوں میں اس کا یوں مطلب سمجھیے کہ احادیث ہیں وہ قرآن کریم کی تشریح میں آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب قرآن کریم کو ان کتابیں کیا جائے، وہ قرآن کتابیں ہوں گی. اسی طرح پھر باقی کتابیں تو اور اس سے نیچے درجے کی ہو جاتی ہیں. تو سب سے اوپر سب کو کنٹرول کرنے والی کتاب وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. تو قرآن کریم کیا ہے؟ المہیمن، مہیمن، نگران، کنٹرول کرنے والی. اسی طرح قرآن کریم کے لیے ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
قرآن کریم کا نام ہے الموعظہ. موعظہ کا معنی نصیحت. اللہ فرماتے ہیں لوگو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت بن کر آئی ہے. یعنی اس کو یوں سنیں جیسے ایک باپ بیٹے کو سامنے بٹھا کر کچھ باتیں کرے، استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کوئی باتیں کرے، تو وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا شاگرد، باپ کے سامنے بیٹھنے والا بیٹا، وہ کس طرح بات کو سنتا ہے؟ فرمایا اس طرح تم ادب کے ساتھ میرے کلام کو سنو، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا ہے. ایک ایک بات کو نصیحت کے انداز میں سنو کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اور فرماتے وشفاء لما فی الصدور، قرآن کریم سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے. جیسے آپ ایک حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں، بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹائم نکال کے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس پھر نسخہ ملتا ہے، پھر بڑا سنبھال کر لے کر آتے ہیں اور اس کے اندر اپنی بیماری کی شفا سمجھتے ہیں. رب کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، تمہاری جو سینے کے اندر بیماریاں ہیں، چاہے وہ کفر ہے، چاہے وہ نفاق ہے، چاہے وہ حسد ہے، چاہے وہ بغض ہے، فرمایا قرآن کریم ان ساری بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کو شفا سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. قرآن کریم کا ایک نام ہدایت ہے، یہی ساتھ سامنے نظر آ رہا ہے، ہدی للمتقین. قرآن کریم ہادی ہے، راہ دکھانے والی کتاب ہے، پھولے بھٹکوں کو سیدھے راہ پر چلانے والی کتاب ہے. اچھا، جب قرآن کریم فرقان ہے، جب قرآن میزان ہے، جب قرآن مہیمن ہے، جب قرآن شفا ہے، جب قرآن موعظہ اور نصیحت ہے، جب قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، اتنے القاب والی اتنی اچھی کتاب، اب ظاہر بات ہے شیطان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ بندہ اس سے دور رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا دشمن ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کے شر سے. شیطان تمہارا دشمن ہے. کمزور جو ہوتا ہے نا اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. سورۃ الجن میں ہے کہ زمانہ جہالت میں جب لوگ جنگلوں میں ٹھہرتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کسی جنگل میں ٹھہرے تو اس جنگل اور وادی کا جو بڑا جن ہوتا نا اس کا نام لے کر کہتے ہیں ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، ہمارا خیال کرنا اور حفاظت کرنا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم مجھ سے پناہ مانگا کرو، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے تعوذ قرآن کریم کے آداب میں سے پہلا آدب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اس پہ ہم نے ابھی چند دن پہلے سورۃ الفلق اور ناس میں بات کی تھی کہ اللہ سے پناہ مانگنا بہت بڑی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو دم فرما رہے ہیں اپنے نواسوں کو، تو کیا کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ آپ کوئی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان کے شر سے اور ہر نظر بد کے شر سے. تو فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ سرکش، متمرد، باغی، اس کو کہتے ہیں شیطان. سرکش فارسی کا لفظ ہے. بکری اور گائے کے گلے میں رسی ہو نا یا کسی جانور کے اور وہ اپنا سر یوں کھینچ لے اور سر اس سے باہر نکال لے تو کہتے ہیں سرکش ہو گیا جی، سر نکال لیا اس نے. جس نے اپنا سر اس رسی سے نکال لیا اب اس کا جدھر منہ آئے ادھر جائے گا. تو اس بدبخت نے بھی اللہ کی فرما برداری والی رسی سے
اپنا سر نکال لیا، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا شیطان، اللہ تعالیٰ کا باغی، اللہ کا نافرمان، اللہ کی اطاعت والی رسی سے سر کشی کرنے والا، سر کو کھینچنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بدکا، اتنا بدکا کہ امیر المومنین کو گرا ہی دیا۔ آپ نے فرمایا ما حملتمونی الا علی الشیطان، تم نے تو آج مجھے شیطان پر بٹھایا۔ معلوم ہوا نافرمان کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ آگے لفظ رجیم، رجم کہتے ہیں سنگسار کرنے کو، جس طرح زانی کی سزا ہے نا کہ اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کیا جائے، تو رجیم بمعنی مرجوم، رجم کیا ہوا۔ تو شیطان کو رجیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس رجم جو کیا جاتا ہے نا کسی انسان کو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر گڑھا کھود کر آدھا انسان اس کے اندر دبا دیا جاتا تاکہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اس کو ہر طرف سے پتھر مارے جاتے ہیں، بیچ میں وہ انسان ہوتا ہے اور ہر طرف سے لوگ پتھر اٹھا کر نا اس کو مارتے ہیں، ادھر سے بھی پتھر آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، بیچ میں وہ ہے۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر ادھر سے بھی لعنت آ رہی ہے، ادھر سے بھی لعنت آ رہی ہے، ہر طرف سے لعنت آ رہی ہے، لعنتوں کے بیچ میں یہ بدبخت ہے جس پر اللہ کی بھی لعنت، جس پر فرشتوں کی بھی لعنت، جس پر انسانوں کی بھی لعنت، اس لیے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ جیسے رجم کرنے والے پر پتھر گرتے ہیں، ایسے اس بدبخت پر کیا گرتی ہیں؟ لعنتیں گرتی ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، انجام کے حساب سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ ہر اچھے کام کی شروع میں پڑھنی چاہیے، تو قرآن جیسے سے بڑھ کر اور اچھا کام کون سا ہوگا؟ اس لیے اللہ کا نام لے کر شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں، خود قرآن کریم میں بھی فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس پاک کتاب کے اندر بھی بسم اللہ کے فضائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑی برکتوں والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال جانور تم اس کو کھاؤ، اور وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو مت کھاؤ۔ تو بسم اللہ کا نام کیا ہے؟ اس حلال جانور کو پاک کر دینے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب بارش آنے والی ہے، پانی برسنے والا ہے، زمین سے پانی نکلنے والا ہے، ساری قوم تباہ ہونے والی ہے، آپ کشتی بنائیں اور کشتی میں بیٹھ جائیں، آپ کو نجات ملے گی۔ تو کشتی میں جب نوح علیہ السلام کو بیٹھنے کا حکم دیا تو ساتھ فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا تیرنا بھی ہوگا اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا بھی ہوگا۔ معلوم ہوا بسم اللہ، اللہ کا نام بیڑوں کو پار لگانے والا ہے۔ بیڑوں کو پار لگانے والا کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کے سہارے کے اوپر بندہ کو بھروسہ کر کے توکل کر کے چلنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ النمل میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، خط میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط اللہ کے نام کی برکت سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور اس اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ کا نام فتح دینے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو بہت اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کی مثل کوئی نہیں، ایسے اس کا نام جو ہے یہ بھی اتنی برکتوں والا ہے کہ برکت میں اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کرنا۔ با کا معنی ہے ساتھ، اسم کا معنی ہے نام، اللہ کا معنی اللہ،
رحمان اور رحیم، یہ تین نام آگے اللہ تعالیٰ کے ہے، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا شروع کرتا ہوں میں، وہ ان لفظوں میں سے کسی لفظ کا معنی نہیں ہے، وہ عربی کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ وہ ایک متعلق فعل کے ہوتا ہے، وہ فعل معذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اشرع، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ تین نام ذکر ہوئی ہیں جی، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جیسے ایک انسان کا ذاتی نام، میرا نام ذاتی یاسر اقبال ہے، کوئی حافظ کہتا ہے، کوئی قاری کہتا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے، اسی طرح ہر ایک بندے کا اپنا ایک نام ہے، آگے اس کے صفاتی نام ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی انجینئر کہتا ہے، جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ہے اللہ، جو سارے صفاتی نام اس کے اندر آ گئے۔ جیسے اگر ایک آدمی کسی کا اپنا اصلی نام لے لے تو وہ عالم ہے، ڈاکٹر ہے، قاری ہے، جو بھی ہے، وہ صفاتی نام تو اسی میں آ گئے نا کہ۔ اور جب رحمان اور رحیم کہا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی صفت ہے وہ رحمت والی۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے ابتدائی طور پر اپنے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا وہ دونوں رحمت والے نام ہیں۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ رحمت والے نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رؤوف اور رحیم، نبی پاک کے بارے میں شفقت کرنے والے، مہربان۔ لیکن رحمان جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، اللہ کہو یا رحمان کہو۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وزیر اعظم، ہمارے ملک وزیر اعظم صاحب ہیں جی عمران خان صاحب۔ اب وزیر اعظم یہ نام تو نہیں ہے، یہ ایک لقب ہے، یہ صفاتی نام ہے، لیکن یہ ہے اسی بندے کے لیے، کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک ہی ہے۔ اس وقت وزیر اعظم ملک میں ایک ہی ہوتا ہے، 5-6 وزیر اعظم نہیں ہوتے، تو یہ ہے تو صفاتی نام الرحمن، لیکن ہے اس طرح کا جیسے ذاتی نام ہوتا ہے، یہ دوسروں کو پھر نہیں کہا جا سکتا۔ رحمان اور رحیم کا معنی کیا ہے جی؟ دونوں کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، ان کو کہتے ہیں مبالغے کے صیغے ہیں، زیادہ رحم کرنے والا۔ رحمان کا بھی یہی معنی ہے، رحیم کا بھی یہی معنی ہے۔ فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، بڑا اور نہایت ایک ہی چیز ہے، لیکن مفسرین نے اس کے مفہوم میں فرق ضرور بیان کیا۔ معنی تو ایک ہی ہے دونوں کا کہ بڑا مہربان، لیکن مفہوم میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے اور رحیم ہے آخرت کے حساب سے۔ دنیا کے حساب سے اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ کافروں کی روزی کے انتظام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ جو اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے ان کو بچے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ان کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اتنا مہربان جتنا اللہ ہے اتنا اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے اللہ کو کہتے ہیں الرحمن۔ بعض روایات میں آتا ہے نا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں ایک مہمان آ گیا بوڑھا جو دہریہ تھا، تو کھانا سامنے رکھا تو فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کھانا تو کھاؤں گا، بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ سو گئے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا ذرا سیریس سبق ہو گیا نا، اس لیے کوئی نیند کا غلبہ نہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے یہاں گیا نا مہمان گیا تو کھانا تھوڑا تھا تو میزبان کہتا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو تاکہ پورا ہو جائے۔ تو پھر وہ بندہ اس کے ہاں گیا تو اس نے کھانا کب سر انہوں نے کہا بسم اللہ نہ پڑھو، بس ایسے ہی کھاؤ۔ انہوں نے تو بسم اللہ پڑھا کے تھکا رکھا ایسا نو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا بسم اللہ کیوں پڑھوں جی، میں تو نہیں پڑھتا، میں تو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ اب ظاہر بات ہے جو ایک بھول جانا اور بات ہے، جو انکار کرے بسم اللہ کا
تو غصہ تو آنا ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آیا غصہ, فرمایا اٹھ جا, اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو. پھر انہوں نے کہا اٹھ جاتا ہوں, بسم اللہ تو نہیں پڑھتا. اب جناب وہ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس کی زندگی گزر گئی, اس نے میرا نام تو کبھی نہیں لیا, میں نے تو اس کا کھانا کبھی بند نہیں کیا, وہ تیرے دسترخوان پہ آیا تو نے اٹھا ہی دیا اور اس کو کہے کھا لے, نہ پڑھے میرا نام, نہ لے میرا نام. بندہ تو میرا ہی ہے نا, روزی تو میں نہیں اس کو دینی ہے. اس کو کہتے ہیں الرحمن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الرحمن. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بلایا, کہا بھائی کھانا کھا لے, اور اس نے کہا بسم اللہ نہ پڑھ سا. پھر میں کہا نہ پڑھ, کھانا کھا لے. پہلے تو بڑا غصہ ہو رہا تھا کہ جا نہیں پڑھتا تو اٹھ جا, اب خود بلا کر کہہ رہے. اب خیر تو ہے, کس نے کہا ہے کہ بلا کے لیا؟ کہا جس کا تو نام نہیں لیتا نا اسی نے کہا ہے کہ بلا کے لیا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر تو پہلے اس کا نام لیں گے اور پھر کھانا کھائیں گے. بہرکیف الرحمن یہ دنیا کے حساب سے ہے کہ جو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ان کی روزی کے انتظام بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. الرحمن جس نے زندگی غفلت میں گزاری, کفر میں گزاری, شرک میں گزاری اور گناہوں میں گزاری, اور گناہ کر 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 کے نامہ مال سیاہ کر دیا, برباد کر دیا, اور پھر ایک بار کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, جو ایک بار اس کہنے پر 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دے اس کو رحمان کہتے ہیں. سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو گناہ گاروں کو آواز دے کر کہتا ہے او میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کر دیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمہارے آنے میں دیر ہے, تمہارے رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی, تمہارا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کو کہتے ہیں رحمان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ رحمان. جو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے, بڑے بڑے گناہ گاروں کو ایک ہی لمحے میں معاف کر دے بغیر تانا دیے کہ, اس کو کہتے ہیں الرحمان. واشی بن حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو آپ نے یہ بھی فرمایا اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا لأقتلن 70 صنادید قریش, ان قریشیوں کے 70 سرداروں کو ماروں گا تب جا کر میرے چچا کا بدلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے میں ایک. فرمایا ٹھیک ہے, واشی کو تو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے چچا کو شہید کیا ہے. وہ واشی جب توبہ کی نیت سے آئے, اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے چچا کا قاتل آ رہا ہے, وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر, وہ ندامت والے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا ہے, میرے محبوب میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے, اب تو بتا کہ یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں نے بھی معاف کیا ہے. جو واشی بن حرب جیسے قاتل کو معاف کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب رحمان کا کچھ مفہوم سمجھ میں آیا کہ دنیا میں رحم کرنے والا, روزی دینے والا, رزق دینے والا, اولاد دینے والا, صحت دینے والا, ہر ایک کو دینے والا, اپنوں کو دینے والا, بیگانوں کو دینے والا, تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا, اس کو کہتے ہیں الرحمن. بسم اللہ الرحمن. اللہ کون؟ اللہ الرحمن, اتنا بڑا مہربان کہ ہر ایک کے روزی کے انتظام کرنے والا, ہر ایک کی خطاؤں کو معاف کرنے والا. وہ کون ہے؟ الرحمن. دوسری صفت ہے الرحیم. فرمایا وکان بالمؤمنین رحیما. رحمان صفت عام ہے اور رحیم صفت خاص ہے. قرآن میں وکان بالمؤمنین رحیما, فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے. فرمایا یہ صفت اللہ کی آخرت کے حساب سے ہوگی, آخرت میں وہاں کافروں پہ رحم نہیں ہوگا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, ایمان والوں کے ساتھ اللہ رحیم ہے, ایمان والوں کے اوپر رحم کرے گا. اس دن کئی ایمان والے گناہگار, خطاکار, سیاکار وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ رحیمی کی چادر ان پہ ڈالیں گے اور ان سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ جی یا اللہ میں نے کیے تھے. بندہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ ابھی تو میرے چند گناہوں کا ذکر ہوا, میں نے تو غلطیاں اور بھی بہت زیادہ کی تھیں, میں تو پکڑا جاؤں گا. اب وہ ڈر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے چونکہ تو دنیا میں مجھ سے توبہ بھی کرتا رہا نا, معافی بھی مانگتا رہا, میں نے تجھے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دی, جا تجھے معاف کیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ پہلے تو بندہ ڈر رہا تھا، جب دیکھا کہ یہاں تو رحیمی کا دریا بہ رہا ہے تو اس نے کہا یا اللہ یہ تو گناہ میں نے اور بھی کیے تھے، یہ تو آپ نے تھوڑے سے گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے مجھے پتہ ہے تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن میں تجھے شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتا نا، میں نے تجھے ساری غلطیاں جن پر تو نے توبہ کی ہے ان سب غلطیوں کے بدلے میں رحمت سے نیکیاں عطا کر کے جنت عطا کی ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور صحیح حدیث میں آخری بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 100۔ اس میں سے ایک رحمت کا نزول اللہ نے دنیا میں فرمایا، اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دو صحابہ جتنی بھی محبت کے اثرات نظر آتے ہیں، فرمایا اس اللہ کی ایک رحمت کا صدقہ ہے، پیچھے رہ گئی 99، وہ 99 اور یہ ایک بھی 100 کی 100 اللہ دن قیامت کے اپنے مومن بندوں پر فرمائے گا۔ الرحیم یہ خاص ایمان والوں کے لیے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔